اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیو، اس ویڈیو میں آج ہم پارہ نمبر 15 کا خلاصہ پڑھیں گے اور پڑھیں گے کہ پارہ نمبر 15 میں کون کون سی صورتیں ہیں۔ واقعہ معراج کے بارے میں پڑھیں گے، بنی اسرائیل کے فتنہ فساد کے بارے میں پڑھیں گے، اسلامی ادب و اخلاق کیا ہے، کیا واقعی قرآن معجزہ ہے، نماز تہجد کا حکم کب ہوا، یہ سب کچھ ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھیں گے۔ دوسری سورہ سورہ کاف ہے۔ سورہ کاف میں دو واقعات کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلا قصہ دینی حفاظت کے لیے نکلنے والے جوانوں کا قصہ ہے اور ان کے ساتھ ایک کتے کا بھی واقعہ ہے۔ دوسرا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ سورہ کاف میں ہم ان دو واقعات کے بارے میں پڑھیں گے۔ ساتھیو، اللہ رب العزت ہمیں قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ پارہ نمبر 15۔ اس پارے میں دو حصے ہیں، سورہ بنی اسرائیل مکمل، سورہ کاف کا زیادہ تر حصہ۔ سورہ بنی اسرائیل میں 4 باتیں ہیں: واقعہ معراج، بنی اسرائیل کا فتنہ و فساد، اسلامی آداب و اخلاق، دیگر مضامین۔ واقعہ معراج جسمانی ہوئی اور جاگنے کی حالت میں ہمارے آقا علیہ السلام کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا تھا۔ بنی اسرائیل کا فتنہ و فساد، بنی اسرائیل کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ تم لوگ 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ایذا پہنچائی تو بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا گیا تھا۔ دوسری بار حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو بابل کا بادشاہ ان پر مسلط ہو گیا۔ اسلامی آداب و اخلاق، آیت نمبر 23 تا 39۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو، مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، نہ بخل کرو، نہ ہاتھ اتنا کشادہ رکھو کہ کل کو پچھتانا پڑے، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کسی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، ناپ تول پورا کیا کرو، جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ سورہ کاف کے ابتدائی حصے میں 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1 2 قصے، نمبر 2 مثالیں۔ 2 قصے۔ پہلا قصہ اصحاب کاف کا۔ یہ وہ چند صاحب ایمان نوجوان تھے جنہیں دقیانوس نامی بادشاہ بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ وہ ہر ایسے شخص کو قتل کر دیتا تھا جو اس کی شرکیہ دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ان نوجوانوں کو ایک طرف مال و دولت کے انبار، اونچے عہدوں پر تقرر اور معیار زندگی کی بلندی جیسی ترغیبات دی گئیں اور دوسری طرف ڈرایا دھمکایا گیا اور جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی گئیں۔ ان نوجوانوں نے ایمان کی حفاظت کو ہر چیز پر مقدم جانا اور اسے بچانے کی خاطر نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے شہر سے بہت دور نکل گئے، پہاڑ کے ایک غار تک پہنچ گئے۔ راستے میں ایک کتا بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ انہوں نے اس غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا۔ جب وہ غار میں داخل ہو گئے تو اللہ نے انہیں گہری نیند سلا دیا۔ یہاں وہ 300 سال تک سوتے رہے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو کھانے کی فکر ہوئی۔ ان میں سے ایک کھانا خریدنے کے لیے شہر آیا، وہاں اسے پہچان لیا گیا۔ 3 صدیوں میں حالات بدل چکے تھے، اہل شرک کی حکومت ختم ہو گئی تھی اور اب محض برسر اقتدار تھے۔ ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑنے والے یہ نوجوان ان کی نظر میں قومی ہیروز کی حیثیت اختیار کر گئے۔
دوسرا قصہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا، اس کا ذکر اگلے پارے کے شروع میں ہوگا۔ دو مثالیں۔ پہلی مثال، دو شخص تھے، ایک کے باغات تھے اور دوسرا غریب تھا۔ باغات والا اکڑتا تھا، غریب نے کہا اکڑ نہیں، ماشاءاللہ کہا کر۔ وہ نہ مانا، اللہ کا عذاب آیا اور اس کے باغات جل گئے، وہ شرمندہ ہو گیا۔ دوسری مثال، دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برسا، زمین سرسبز ہو گئی، کچھ عرصہ بعد سب سوکھ کر چورا چورا ہو گیا۔